علامہ اقبال کی حیرت انگیز پراسرار عجیب و غریب نظم، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا ہر مصرع قرآن مجید سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن جب ہم اس نظم کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اس کا قرآن مجید سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں۔ آخر اس نظم میں ایسا کیا ہے کہ علامہ اقبال نے اسے قرآن مجید سے قریب تر بتایا؟ اس کے دو ہی مطلب نکلتے ہیں، یا تو ہم لوگوں نے قرآن مجید کو صحیح سمجھا ہے اور علامہ اقبال نے اسے صحیح نہیں سمجھا، یا پھر علامہ اقبال نے اسے صحیح سمجھا ہے اور ہم لوگ اسے صحیح طور پر سمجھ نہیں پا رہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے۔ یہ قرآن مجید کتاب انقلاب ہے، اس نے زندگیوں میں انقلاب برپا کیے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا رہا؟ اسی جانب علامہ اقبال نے نظم میں توجہ دلائی ہے۔ نظم کا عنوان انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اقبال نے نام رکھا ہے فرمان خدا فرشتوں سے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نظم میں جو باتیں ہیں وہ فرمان خدا ہی کا مفہوم سمجھو۔ تو شروع کرتے ہیں نظم۔ اقبال کہتے ہیں، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقیں سے، کنجش کے فرومایا کو شاہیں سے لڑا دو۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ کاخ کہتے ہیں محل کو، عمرہ امیروں کی جمع ہے، امیروں کے محلات کے در و دیوار ہلا دو۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ امیروں کے محلات کے در و دیوار ہلا دو؟ اقبال نے ایسا کیوں کہا ہے؟ آگے کہتے ہیں، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقیں سے۔ سوز کہتے ہیں آگ کو، یقین کو کہتے ہیں غلاموں کا لہو۔ غلام یعنی کمزور، غریب، مجبور، ان کے سینے میں یقین کی آگ بھر دو، یقین کا جوش بھر دو۔ کنجش کے فرومایا کو شاہیں سے لڑا دو۔ کنجش کہتے ہیں چڑیا کو، فرومایا کہتے ہیں وہ بے قیمت چڑیا جو ہمارے گھروں میں عام طور پر چھوٹی چھوٹی جو چڑیائیں پھرا کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کنجش کے فرومایا۔ تو کہتے ہیں چھوٹی سی کمزور سی ننھی سی چڑیا کو شاہیں سے لڑا دو، اپنے سے طاقتور دشمن سے لڑا دو، ظالم سے لڑا دو۔ قرآن میں ایسا کہاں لکھا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ تو پڑھتے ہیں ہم سورہ یوسف کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس ہیں، ایک کم سن بچہ ہے، اس کو باپ سے جدا کر دیا جاتا ہے، کنویں میں ڈالا جاتا ہے، کنویں سے نکال کر غلام بنا کر بیچا جاتا ہے، پھر غلام بنا کر ایک محل میں مصر میں رکھا جاتا ہے، اور پھر جب وہ جوان ہوتے ہیں ان پر تہمت اور الزام لگا دیا جاتا ہے، پھر جیل میں ڈالا جاتا ہے، وہاں پر کئی سال گزرتے ہیں، پھر وہ جا کر باہر نکالے جاتے ہیں اور مصر کے تخت پر بیٹھتے ہیں۔ آخر کیا بات تھی جو اتنا طویل سفر یوسف علیہ السلام کو 40 سال مشقت سے گزارا؟ ان دی اینڈ کیا رزلٹ تھا؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے مصر کے محلات کے در و دیوار ہلا دیے۔ وہاں غریب کسان جو اپنی گندم اگاتے تھے اس سے محروم رہتے تھے، بنیے چھین لے جاتے تھے، کاہن چھین لے جاتے تھے، پروہت چھین لے جاتے تھے، فرائض مصر چھین لیتے تھے، وہ اپنی اگائی ہوئی گندم خود نہیں کھا سکتے تھے۔ غلامی چھائی ہوئی تھی، ظلم کا راج تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ہلا دیے محلات، امیروں کو، ظالموں کو، جابروں کو نیچے لے آئے، غلاموں کو اوپر اٹھایا، مساوات قائم کر دی مصر میں، ہے نا قرآن؟ تو اقبال کہتے ہیں سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ واقعہ یوسف تو پڑھ لیتے ہو، ہیں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہو رہا تھا مصر میں؟ ان کی خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کو صرف غلامی کے لیے اور خوبصورت لڑکیاں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا، کیونکہ مصر کے جو حکمران تھے یہ قبطی حبشی تھے، کالے تھے، بدصورت تھے۔ بنی اسرائیل کی خواتین، عورتیں خوبصورت تھیں، عرب سے تعلق رکھتی تھیں،
ان عورتوں کو اپنے حرم میں ڈال کر رکھتے تھے، لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ کیسا بدترین ظلم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہلا دیے فرعونہ مصر کے محلات، نکال لے گئے بنی اسرائیل کو ظلم اور جبر کے پنجے سے۔ ہاں، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو۔ بنی اسرائیل اتنے کمزور تھے، کہتے تھے موسیٰ ہم فرعون سے لڑیں گے، ہماری نہ موسیٰ آپ جانو، آپ کا خدا جانے ہم نہیں لڑ سکتے۔ لیکن ایسا پھر سوز یقین بھرا موسیٰ علیہ السلام نے کہ لڑ گئے فرعونہ سے۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا سوز یقین بھرا کہ وہ غلام لڑ گئے مصر کی سلطنت سے۔ اور آقا دو جہاں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے آقا، غلاموں کے آقا، غلاموں کے نجات دہندہ، غریبوں کے مشکل کشا حضرت محمد مصطفیٰ۔ کہا قریش نے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان غریبوں اور غلاموں کو جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، انہیں اپنے قریب سے ہٹا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں، کیونکہ یہ ہمارے برابر نہیں ہیں، یہ کمتر ہیں، ان کی برابری ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو یہ غلام ہمارے برابر ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ تھا بڑا قریش مکہ کا۔ فتح مکہ کے وقت حضور نے سب سے بڑا میسج کیا دیا؟ دو مواقع پر ان کا اظہار کیا عملی طور پر۔ جب حضور کی اونٹنی فتح مکہ پر داخل ہوئی، یہ پوری جدوجہد کا سنہری وقت ہے، پیک پوائنٹ ہے۔ حضور کی اونٹنی مکہ میں داخل ہو رہی ہے، حضور کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، عاجزی سے، فروتنی سے، محبت خدا میں، شکر گزاری میں جھکا ہوا ہے۔ اور حضور کی اونٹنی پر کون سوار ہے؟ اسامہ بن زید، غلام زادے۔ میسج کیا ہے؟ یہ فتح جو آج یہ فتح ہے، یہ غلاموں کی فتح ہے۔ قریش کے نخوت پر، قریش کے غرور پر غلام آج فاتح ہو گئے ہیں۔ جب حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اذان کا، وہ بیت اللہ کی چھت پر تشریف لے گئے، وہاں سے اذان دی تو کتابوں میں لکھا ہے قریش کے نتنوں سے کٹے ہوئے جانور کے نرخرے کی طرح آوازیں آ رہی تھیں۔ اتنا غصہ تھا ان کو کہ یہ غلام بت توڑنے کا اتنا غصہ نہیں تھا ان کو، لیکن حضرت بلال کا بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہونے کا انہیں شدید غصہ تھا۔ حضور نے کیا کیا؟ غلاموں میں وہ سوز یقین بھر دیا کہ وہ جزیرہ نمائے عرب سے نکلے اور پوری دنیا کے حکمران بن گئے۔ آگے فرماتے ہیں، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، تو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ سلطانی جمہور عوام کو کہتے ہیں، عوام کی سلطانی کا، عوام کی حکومت کا زمانہ آیا ہے۔ کون سا زمانہ؟ میرے حضور کا زمانہ۔ حضور سے پہلے انسانوں پر حکومت کرنے والے بادشاہ تھے، تمام رعایا ان کی غلام ہوا کرتی تھی، جسے چاہے مار دیں، جسے چاہے چھوڑ دیں، جسے چاہے سزا دے دیں، جسے چاہے معاف کر دیں۔ کوئی ان کا مواخذہ نہیں کر سکتا تھا، وہ کسی کے جواب دہ نہیں تھے، بلا شرکت غیر حاکم ہوا کرتے تھے رعایا پر، اور جب بادشاہ مر جاتا تھا تو اس کا بیٹا حکمران ہوا کرتا تھا۔ عوام رعایا وراثت میں ملتی تھی بیٹے کو، یعنی غلام تھے لوگ نسلی طور پر۔ لیکن حضور کا زمانہ سلطانی جمہور کا زمانہ ہے، عوام کی حکومت کا زمانہ ہے۔ عوام پوچھتی ہے خلیفہ سے، بتائیے یہ جبہ کہاں سے لیا، یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ خلیفہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا کہتا ہے کہ میرے والد کا کرتا کم تھا، کپڑا کم تھا، میں نے اپنے حصے کپڑا دیا، اس سے انہوں نے سیا ہے۔ بارہا بے شمار چاروں خلفائے راشدین کے واقعات پڑھیں، عوام قدم قدم پر سوال پوچھتی ہے، انہوں نے کبھی خود کو حاکم نہیں سمجھا، عوام کا غلام ہی ثابت کیا۔
عوام کا غلام، ہاں یہ سلطانی جمہور کا زمانہ، جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ تو جو بادشاہت کے جتنے اثرات ہیں، آمریت کے جتنے اثرات ہیں، اسے مٹا دو، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ مٹایا تھا نا فرعون کا، فرعون مصر کی حکومت، بلقیس کی حکومت، قرآن ہے۔ اصحاب کہف کس کے خلاف لڑے تھے؟ دقیانوس بادشاہ کے خلاف، قرآن ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جدوجہد کس کے خلاف تھی؟ ظالم جابر بادشاہ کے خلاف، قرآن ہے۔ حضور کی جدوجہد کن کے خلاف تھی؟ قریش کے غرور پسند سرداروں کے خلاف، جاگیرداروں کے خلاف۔ ہاں، ہائے 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 ہائے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اب وہ دور جب کو ضرورت پڑتی تھی پادری کی کہ پادری اسے خدا سے ملائے گا، وہ دور ختم ہو گیا۔ پیران کلیسا کو اب مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں اللہ سے ملاؤں گا، تو کہتے ہیں اقبال وہ کلیسا وہ پادریوں کی طرح ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے کلیسا سے اٹھا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ کھیت کھیت کہتے ہیں، دہقان کسان کو کہتے ہیں، روزی رزق کو کہتے ہیں، خوراک کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس کھیت سے کسان کو خوراک نہ ملے، کھانا نہ ملے، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے ایسے کھیتوں کی گندم کو جلا دو کہ جن کھیتوں سے اس کے اناج اگانے والوں کو غذا نہ ملے؟ ہاں، یوسف علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا ہے۔ وہ جو 7 سال قحط میں آئے تھے، ان 7 سالوں میں مصر کے جابروں کی، مصر کے ظالموں کی، مصر کے فرعونہ کی، مصر کے عمرا کی گندم خالق کائنات کے حکم سے قحط کے نام پر جلا دی گئیں، جل گئیں، قدرتی طور پر جل گئے، برباد ہو گئے۔ کیوں کہ وہ جو گندم اگاتے تھے انہیں وہ گندم نہیں ملتی تھی۔ حق را بسجود صنم